معاملہ چل رہا ہے اس پوری جنگ میں ایران اکیلا ملک ہے جو ساتھ دے رہا ہے ریزسٹنس فورس کو، ادھر حزب اللہ کو، اور ہر جگہ دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں وہ سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں، کسی طرح کی کوئی مدد نہیں مل رہی ہے، بیان تک ان کے نہیں آ رہے، اسٹیٹمنٹ تک بھی دینا ان لوگوں نے بند کر رکھا ہے۔ کاش کہ اتنا ہی ہوتا کہ بیان نہ آ رہے ہوتے۔ سعودی عرب کا جو بہت بڑا اخبار ہے اوقاز، جی، اس نے یحییٰ سنوار کی شہادت پر جشن منایا ہے، اور جو ہیڈنگ لگائی ہے وہ یہ ہے کہ یحییٰ کو اسماعیل ہنیہ سے ملا دیا اسرائیل نے، اور وہاں پر رقص ہو رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں جشن منایا گیا ہے۔ وہاں کے اخبارات اس وقت، عربی اخبارات وہاں کے لوکل آپ پڑھیے، ریاض، الجزیرہ اور عکاظ، اس میں اداریے لکھے گئے ہیں اتنے خطرناک، شاید اسرائیل کے اخبار کو بھی شرم آئی ہو ایسی زبان بولتے ہوئے۔ صاف صاف لکھا ہے ایک اور عالمی دہشت گرد جہنم رسید کیا گیا۔ انڈین میڈیا میں بھی اس طرح کے زہریلے جملے استعمال نہیں کیے گئے، حالانکہ انڈیا کی جو میڈیا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں شاید اسرائیلی میڈیا نے بھی استعمال نہیں کیا، لیکن سعودی میڈیا اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیے، ہر انسان کی اصل حقیقت، ہر قوم کی، ہر حکمراں کی اندر کی جو اصل حقیقت ہے، یہ وہ دور ہے جو وہ سامنے آ کر رہے۔ اس وقت بالکل صورتحال یہ ہے جو دبئی اور ابوظبی کا حکام کا حال ہے، جو سعودیہ کے حکام کا حال ہے، بدترین حال ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں امریکہ اور اسرائیل کے حکام کی جو اس وقت کیفیت ہے، بالکل وہی کیفیت سعودی اور امارات کے حکام کی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو منظر عام پر آ گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کتنے اور دن تک ان کی عیاشیوں کے دن ابھی چلتے ہیں، کتنے اور دن تک ان کا اپنے ملک کے عوام پر یہ تسلط باقی رہے گا۔ بے چینی ہر جگہ بڑھ رہی ہے، اور یہ خون رہے گا تو جانے والا نہیں ہے۔ لیکن جو فلسطین ہے وہ عرب کا حصہ ہے، پورا خطے عرب میں فلسطین بھی آتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، وہ اگر اپنے منصوبے پر عمل کرتا ہے تو سعودی عرب بھی زد میں آئے گا، جارڈن، مصر بھی زد میں آئے گا۔ تو پھر کیوں سعودی عرب کی حکومت اس کی فکر نہیں کر رہی ہے؟ جو عوام ہے سعودی عرب کی، ان کی غیرت کیوں نہیں جاگ رہی ہے؟ دیکھیے، سعودی عرب کی جو حکومت ہے، اس کو آپ یہودی اور اسرائیلی حکومت سے الگ کر کے اگر سوچیں گے تو یہ سوال معقول ہوگا۔ میں الگ کر کے نہیں مانتا۔ سعودی عرب کی موجودہ حکومت ہو یا امارات کے موجودہ حکمراں ہوں، یہ ان کی نسل کیا ہے، یہ کن خواتین کی گود میں ان کی تربیت ہوئی ہے، اور یہ مذہبی طور پر کیا مسلمان ہیں، یا اسرائیل کا جو مذہب ہے اسرائیلیوں کا یہ انہوں نے اندر سے قبول کر رکھا ہے، یا وفاداریاں ادھر کم سے کم ضرور منتقل ہو چکی ہیں۔ اب یہ سب باتیں بالکل بے غبار ہو چکی ہیں۔ اسی طرح کا کوئی خیر کی توقع کسی باخبر شخص کو سعودی حکومت سے اور امارات کی حکومت سے نہیں ہو سکتی۔ بالکل صورتحال، وہاں کے علماء جو بھی بولتا ہے وہ سب جیل میں ہے۔ جو شخص سعودی حکومت کی پالیسی کے بارے میں ایک لفظ بولتا ہے، ایک ٹویٹ کر دیتا ہے، بلکہ صرف دعا کر دیتا ہے، آپ غور کیجئے، ایک عالم دین نے صرف دعا کی تھی، اس دعا کی سزا میں وہ آج تک جیل میں ہے۔ بڑے عالم ہیں، بڑے مصنف ہیں، ان کا بڑا حلقہ سعودی عرب میں ہے، لیکن اتنا جبر و تشدد ہے کہ وہاں کوئی شخص بول ہی نہیں سکتا۔ خوف و دہشت گردی کا عالم ہے، 3 آدمی مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپس میں بات نہیں کر سکتے۔ میں پہلی مرتبہ کھل کر شاید وہاں کی صورتحال کے بارے میں اپنے تجربوں اور تاثرات کا اظہار کر رہا ہوں۔ ایران اس وقت اسرائیل سے کھل کر الجھ گیا ہے، امریکہ بھی کھل کر اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ایران نے تو اسرائیل کو دھمکی بھی دی ہے، اپنے بچاؤ کا سامان بھی تیار کیا ہے،
ایران اور اسرائیل کے بیچ جو لڑائی اس وقت چل رہی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا کیا کر رہا ہے ایران اس وقت خطہ میں؟ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہو، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ دن بدن ایرانی قیادت حقیقت پسند ہو جائے اور اسلام کی وفادار ہو جائے. اور مستقبل میں پہلے بھی شاید یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس بات کی کبھی امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ جو شیعہ اور سنی دو ایک فرقے ہیں یہ انشاءاللہ ایک ہوں گے، اور ان کے درمیان جو دوریاں ہیں، عقیدوں کی کچھ خرابیاں ہیں یا غلط فہمیاں ہیں، وہ دور ہوں گی. میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کے ناظرین و سامعین کو ایک علمی بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل. ہمارے ملک ہی کے نہیں، پورے عالم اسلام کے پچھلی صدی کے سب سے بڑے عالم حدیث بلا مبالغہ امیر المومنین فی الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے. پورے عالم عرب کے علماء حدیث نے ان کو اپنا امام تسلیم کیا ہے. وہ ایک بہت عجیب غریب بات کہا کرتے تھے. بخاری شریف کی شرح میں ان کی یہ بات نقل بھی کی گئی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے دو شخصیتوں کو آخری زمانے کے لیے جو طے فرمایا ہے کہ وہ سامنے آئیں گی. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نزول ہوگا، وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور امت مسلمہ کی قیادت کریں گے. اور ایک شخصیت ہوگی جن کا نام ہوگا محمد، ان کے باپ کا نام ہوگا عبداللہ، ان کی ماں کا نام ہوگا آمنہ، اور ان کا لقب ہوگا المہدی، جن کو عام طور پر ہم لوگ امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں. جب امام مہدی، حقیقی امام مہدی سامنے آ جائیں گے اور وہ بیعت ان سے لوگ لے لیں گے اور وہ جہاد شروع کر دیں گے، مسلح جہاد شروع کرتے 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 وہ گویا بیت المقدس بھی فتح کریں گے، آگے بڑھ کے قسطنطنیہ پہنچیں گے. تو اس وقت دجال کا ظہور ہوگا. میں مختصر کہہ کے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب حقیقی امام مہدی سامنے آ جائیں گے تو شیعہ سنی دونوں ان کو اپنا امام و رہبر مان لیں گے. سارا تفرقہ ختم ہو جائے گا اور امت مسلمہ ایک بہت مضبوط متحدہ طاقت کے طور پر سامنے آئے گی. ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور میں جب آئیں گے تو دنیا کے وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام سے شدید محبت کرتے ہیں اور غلط تصورات ان کے بارے میں ان کے اندر آ گئے ہیں، وہ بھی جب حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے اور وہ خود اپنا تعارف کرائیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا کلمہ اور اللہ کا پیغمبر تھا، اب میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. یہاں تک کہ وہ نماز فجر میں امام مہدی ہی کو امام بنائیں گے. امام بننے پر راضی نہیں ہوں گے، مقتدی بنیں گے اور کہیں گے کہ میں امت محمدیہ کے امام کا مقتدی بننے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سامنے آئے گی تو پوری دنیا کی جو عیسائی آبادی ہے کروڑوں کی تعداد میں، وہ حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر کے مشرف باسلام ہو جائے گی. اب تصور کیجیے اتنی بڑی طاقت اسلام کی، ایک طاقت متحدہ طاقت جس میں عیسائی پوری طاقت بھی شامل ہو گئی، شیعہ سنی بھی سب ایک ہو گئے اور وہ ایک قائد کے ماتحت ہو کر اب وہ صلیبیوں اور خاص طور پر صہیونیوں سے وہ جنگ کریں گے. یہ بہت سی حدیث کا خلاصہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے. میرا یقین ہے کہ ہم دن بدن اس مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب جہاں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ایران کا جو کردار سامنے آ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ شبہات بھی سامنے آتے ہیں. خود ایران کی قیادت کے اندر سب ایک رائے کے ہیں ایسی اطلاعات نہیں آ رہی ہیں، الگ الگ رائے کی آتی ہیں. پھر ایرانی عوام جو ہیں، ایرانی عوام وہ سنیوں سے نفرت نہیں کرتے. ایرانی عوام بالکل بھولے بھالے اہل بیت کی محبت میں فدا ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ جس مسلمان کے دل میں اہل بیت اور صحابہ دونوں سے یکساں محبت نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں، یقینی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے. یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ صحابہ سے محبت کریں اور اہل بیت سے نہ کریں.
اور یہ بھی اسلام نہیں ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں اور صحابہ سے نہ کریں۔ اللہ کے رسول کا سورج چمکا گھر کے اندر تو جو افراد تیار ہوئے وہ اہل بیت کہلائے، جب آپ کی سورج چمکا گھر کے باہر تو روشنی جو پھیلی اور جو لوگ فیضیاب ہوئے وہ صحابہ اور صحابیات کہلائے۔ اب ان دونوں کے متحد ہونے کا وقت آ رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت دور نہیں ہے وہ دن جس دن کے ایران اور سنی دنیا یہ حق پر متحد ہوگی انشاءاللہ۔ یہ میرا مطالعے کا خلاصہ ہے، پختہ یقین ہے۔ آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے، ایک بڑا پیغام دیا ہے کہ شیعہ سنی ایک ہوں گے جب امام مہدی آ جائیں گے، اور ابھی سے دنیا ختم ہونی چاہیے۔ اور اس وقت ایران نے یقینی طور پر سنی دنیا کو بھی اپنے فیور میں لیا ہے، خاص طور پر جب اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی تھی تہران میں تو لوگوں نے شک کیا تھا، کئی طرح کے الفاظ کہے گئے، لیکن جب خود حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت ہو جاتی ہے، ان کے تو لگاتار، بلکہ میرا خیال یہ کہ حماس کے جتنے ٹاپ لیڈرز مارے گئے ہیں پچھلے ایک سال میں، اس سے زیادہ پچھلے 2 مہینہ میں حزب اللہ کے ٹاپ لیڈرز اور کمانڈر کو اسرائیل نے شہید کیا ہے، واکی ٹاکی کے ذریعے، پیجز کے ذریعے اٹیک کر کے ڈائریکٹ۔ اور اس کے باوجود حزب اللہ کے جو فریڈم فائٹرز سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، میدان پر ٹکے ہوئے ہیں، اور حزب اللہ کی لڑائی نے اسرائیل کو اور مشکلوں میں ڈالا ہے۔ یہ تجزیہ بھی آ رہا ہے، اور اس وجہ سے اسرائیل اب بہت پریشان ہے، 10 لاکھ لوگ ریفیوجی بن گئے ہیں۔ تو کیا یہ جو پوری صورتحال ہے، ادھر عراق نے بھی حملہ کرنا شروع کر دیا، یمن کے حوثیوں نے لگاتار اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے، تو کیا اسرائیل اب کوئی اچھا بہانہ چاہ رہا ہے جنگ سے نکلنے کے لیے، کہ جنگ آگے لمبی جاری رہے گی؟ کیا تجزیہ ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بعض مغربی تجزیہ نگاروں کا یہ تجزیہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا یہ پرسنل ایجنڈا ہے۔ جی، کی مشکل یہ ہے کہ کرپشن کے کئی کیسز میں وہ ماخوذ ہے، اگر جنگ بند ہوتی ہے تو وہ کیسز کھلیں گے، اور پھر اس کو یقین ہے کہ میں پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاؤں گا۔ تو اس وقت اس کے ذاتی تحفظ کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ یہ جنگ جاری رہے۔ دوسری طرف جو اسرائیلی کابینہ میں جو رائٹ ونگ کے لوگ کہے جاتے ہیں، ان کا بھی سخت دباؤ ہے کہ اگر آپ نے جنگ بند کی تو ہم کولیشن سے نکل جائیں گے، پھر حکومت گر جائے گی۔ تو دونوں صورتوں میں نتنیاہو کو اپنی حکومت کے گرنے کا خطرہ ہے۔ وہ اپنی حکومت اور تخت و تاج کو بچائے رکھنے کی غرض سے غالباً اس جنگ کو طول دے رہا ہے۔ حماس کئی مہینے پہلے وہ شرطیں منظور کر چکا ہے جو پہلے خود اسرائیلی حکومت نے بھیجی تھی۔ ان شرطوں کو منظور کر کے حماس نے واپس کیا اور امریکہ تک پہنچائی کہ یہ شرطیں ہم کو منظور ہیں، ان شرطوں پر ہم جنگ بندی پر تیار ہیں۔ لیکن اس کے بعد الٹا اسرائیل نے چند نئی شرطوں کا اضافہ کر دیا، صرف اس لیے کہ معاہدہ نہیں وہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ حماس نے ان نئی شرطوں کو منظور کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جو بین الاقوامی مشاہدین اس مذاکرات میں مددگار تھے وہ بھی انہوں نے بھی وڈرا کر لیا اپنے آپ کو۔ انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا، اقوام متحدہ کے نمائندے بھی تھے اس میں، کہ بھئی اسرائیل نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے اس مہم میں ہم اب شریک نہیں ہوں گے۔ آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل وہ مسلسل اسرائیل کے خلاف بیان جاری کر رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یو این او کا سیکرٹری جنرل اتنا کھل کر بات کر رہا ہے، اور اس لیے یو این او کے دفتر پر بھی بمباری کی گئی ہے، یو این او کے اسٹاف کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کی سامنے یہ اصل حقیقت ہے، اور آپ جیسے چینلوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فوکس آج کل وہاں کی خبروں پر رکھیں تاکہ ہمارے ملک کے عوام بھی باخبر رہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ بہت ساری بات چیت ہوئی فلسطین کے کاز کو لے کر کے، تحریک کو لے کر کے۔ ایک آخری سوال اسی سے پھر، ویڈیو کیسی لگی، پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے کائنات اپڈیٹ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے۔